وہ اللہ تعالیٰ اس مصائب، ان مشکلات اور ان تنگیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ دکھ، درد، بیماری اور یہاں تک کہ تھکاوٹ بھی اگر مسلمان کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس تھکاوٹ کو بھی اس مسلمان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے اسے ایسی چیزیں پیش آ جائیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے اس قابل سمجھا کہ اللہ نے گناہوں کو کفارہ بنانے کا اس کے لیے کوئی ذریعہ پیدا کر دیا۔ دوسری روایت ترمذی اور احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرمایا لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی جسدہ واہلہ ومالہ حتی یلقى اللہ عز وجل وما علیہ خطیئۃ، کہ کسی شخص کو اس کے جسد، اس کے جسم پر، اس کے اہل و عیال پر یا اس کے مال پر کسی طرح کی آفت اور مصیبت پیش آتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے، کوئی مسلمان ایسا ہے کہ اس کو زندگی میں کوئی دکھ، درد، بیماری، بخار تک نہ پیش آئے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہے، بلکہ یہ اس پر کیا اللہ تعالیٰ کا عتاب ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کی کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدوی صحابی، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل اخذتک ام ملدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کبھی ام ملدم ہوا؟ ام ملدم ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے قال وما ام ملدم، ام ملدم کیا چیز ہے؟ قال الحر بین الجلد واللحم، جلد اور گوشت کے درمیان کی شدت گرمی، یعنی جلد اور گوشت کے درمیان جو حرارت ہوتی ہے اسے ام ملدم کہتے ہیں، اور یہ اگر ہم اپنی زبان میں بیان کریں تو بخار کو کہتے ہیں، ام ملدم بخار کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں کبھی بخار ہوا؟ اس نے کہا لا۔ فقال هل صدعت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا هل صدعت، کیا کبھی تمہارے سر میں کبھی درد ہوا؟ قال وما الصداع، اس نے کہا صداع کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اسے یہ چیز ہوتی تو پتہ چلتا کہ بھائی یہ کیا ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ وما الصداع، صداع کیا ہے؟ قال ریح تعترض فی الراس وتجرب العروق، ایسی ہوا جو سر سے داخل ہوتی ہے اور کس چیز کو مارتی ہے یا کس چیز پہ شدت سے پڑتی ہے؟ رگوں پر، سر میں ہوا داخل ہو کے رگوں پر زور دباؤ ڈالتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا مفہوم یہ تھا کہ کیا کبھی تمہارے سر میں درد ہوا؟ تو اس شخص نے کہا لا۔ جب وہ کھڑا ہو گیا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل النار فلینظرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی جہنمی شخص کو دیکھ لے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ایسا شخص جس کو کبھی دکھ، درد، بیماری یا سر درد یا بخار نہ آیا ہو، وہ یہ نہ سمجھے وہ بہت صحت مند ہے، بلکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو لہٰذا ایسی چیزیں ہمیں پیش آئیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کی صحت کے لیے اہل و عیال، اقربا یا وہ خود وہ شخص جو بیمار ہے ہر قسم کے جتن کرنے پر لپکتا ہے، ہر قسم کی سعی اور کوشش کرتا ہے کہ جس سے اسے شفا حاصل ہو جائے۔ اس سعی میں، اس کوشش میں بعض اوقات وہ شریعت کی حدود کو پار کر جاتا ہے اور ایسے وسائل اپنا دیتا ہے جو اسے شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع انہی وسائل کے بارے میں بات کرنے کا ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت، دکھ، درد، بیماری، بلا یا بیماری پیش آتی ہے تو وہ ان غیر شرعی وسائل کو اختیار کرتا ہے جس کے بارے میں شریعت میں سخت وعیدیں آئی ہیں اور جو اس شخص کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے حق بات کہنے، ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
جب کسی شخص کو کوئی دکھ درد بیماری یا کوئی بھی آشیب سایہ ایسی چیزیں عام ہمارے سننے میں آتی ہیں، تو وہ پہلی چیز روحانی علاج کی طرف جب لپکتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ کسی مولوی صاحب کے پاس جا کے کوئی داغا وغیرہ دم کرا لیں، کوئی کڑا پہن لیں، کوئی انگوٹھی پہن لیں، یا کوئی ایسی چیز پہن لیں جس سے اسے شفا حاصل ہو جائے۔ تعویذوں کے زمرے میں بھی وہ چیزیں آتی ہیں، تعویذ آگے آئیں گے۔ تو شفا کی غرض سے چھلا پہننا، کڑا پہننا، داغا پہننا، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا وفی عضدہ حلقۃ من صفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو ملاحظہ کیا، دیکھا کہ جس کے ہاتھ پر کڑا تھا۔ کون سا کڑا؟ پیتل کا کڑا جس نے پہنا ہوا تھا۔ فقال ویحک ما ھذی، آپ نے فرمایا تمہارا برا ہو، یہ کیا ہے؟ عرب لوگ جب کسی کو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ کلمات استعمال کرتے ہیں، ویحک ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہارا برا ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو، یہ اس طرح کے ہم بھی اپنے روزمرہ کی روٹین میں استعمال کرتے۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا ویحک ما ھذی، تمہارا برا ہو، یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ قال من الواہنہ، اس شخص نے کہا یہ واہنہ ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے میں نے پہنا ہوا ہے۔ قال انھا لا تزیدک الا وہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہیں بڑھائے گی مگر تمہاری وہی بیماری، وہنا، وہی بیماری جس کے لیے تم نے پہنا ہوا ہے، اس بیماری کو مزید یہ چیز بڑھائے گی۔ انزعھا فانک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، اسے اتار دو، اگر تم اسی حال میں مر گئے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اس حدیث سے کیا چیز معلوم ہوئی کہ کڑا پہننا، داغا پہننا یا کوئی ایسی چیز چھلا، انگوٹھی وغیرہ اس غرض سے، اس نیت سے پہننا کہ اس سے شفا حاصل ہوگی، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اور ایسا شخص آخرت میں نجات نہیں پا سکتا۔ واہنہ کی تھوڑی تفصیل ملاحظہ فرمائیے، واہنہ کیا ہے؟ ابن اسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک رگ ہے جو ہاتھ اور کندھوں کے درمیان میں ہوتی ہے، کبھی ہاتھ میں اور کبھی کندھوں میں یہ پھول جاتی ہے، اور یہ بیماری صرف مردوں میں ہوتی ہے، یعنی مردوں میں ایک بیماری ہوتی ہے جو کندھوں اور ہاتھ کے درمیان کہیں پہ بھی پھول جاتی ہے وہ رگ، اور جس کے لیے دم وغیرہ کوئی مخصوص دم ہوتے ہیں تو یہ پھیل جاتی ہے۔ تو اس شخص نے اس بیماری کی غرض سے یہ کڑا پہنا ہوا تھا۔ اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ پہنا، تمیمہ کی شرح کیا ہے؟ چمڑے کا کوئی پرزہ، عرب لوگ اس لیے پہنتے تھے، چمڑا پہن لیتے تھے، اس میں یا بچوں کو پہنا دیتے تھے بد نظری سے بچنے کے لیے، بچوں کو نظر نہ لگ جائے، یا چمڑے کی کوئی چیز پہنتے تھے گلے وغیرہ میں یا بازو وغیرہ پہ باندھ لیتے تھے، اور اس پہ کچھ لکھ دیا کرتے تھے، اور ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ اس سے بد نظری نہ ہو، یعنی ہمارے بچوں کو یا ہمیں نظر نہ لگ جائے۔ تو آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے ایسی یعنی تمیمہ پہنا یا چمڑے کی کوئی چیز پہنی، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ کسی قسم کا تعویذ پہننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب کس قسم کے تعویذ پہننا شرک ہے یہ بھی آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ایک روایت کے الفاظ، اسی مسند احمد کی روایت کے دوسرے الفاظ بھی ملاحظہ فرمائیے جس میں مزید وعید ہے، وہ کیا ہے؟ فلا اتم اللہ لہ، یعنی من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے تمیمہ پہنا، جس نے چمڑے کی کوئی چیز یا تعویذ شفا یابی کی غرض سے کوئی ایسی چیز پہنی تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کبھی پورا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بددعائیہ کلمات ہیں، گویا ان چیزوں کو پہننے کو شرک تو ہے ہی اور فائدہ بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں میں اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ ایک دوسری روایت من علق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، یہ بھی مسند احمد کی ہے کہ جس نے سیپی پہنی، سیپی کیا ہوتا ہے؟ جب بڑے شہروں میں آپ جائیں، خاص طور پہ جو سمندر کے کنارے آپ دیکھتے ہوں گے، وہاں پہ
سمندروں کے کنارے پہ سیپیاں ہوتی ہیں، سیپیاں سفید سفید طرح کی، اور ان میں تھوڑے تھوڑے سوراخ سے بھی ہوتے ہیں، پتھر سے ہوتے ہیں. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو ہاروں میں پرو دیتے ہیں، یعنی دھاگا لیتے ہیں، اس میں یہ سیپیاں لگا کے گلوں میں پہن لیتے ہیں، اسے سیپی کہتے ہیں. تو حدیث میں کیا ہے، من اللہ کا تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، کہ جس نے سیپی وغیرہ پہنی، سیپی پہنی، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی آرام نہ دے. تو گویا کہ یہ بھی اگر کسی چیز نے پہنی، چمڑے کی کوئی چیز پہنی، سیپی وغیرہ یا کوئی پتھر پہنا، اللہ تعالیٰ نہ اس کی خواہش پوری کرے نہ اس کو آرام دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعائیہ کلمات ہیں. اور سیپی لوگ کیوں استعمال کرتے تھے، اس کا بھی وہی مقصد ہوتا تھا کہ اپنے چھوٹے بچوں کے گلوں میں یہ چیزیں لٹکا دیتے تھے. ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بچوں کو بد نظری نہیں ہوگی یا نظر نہیں لگے گی. ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بیان کی ہے، انہ رأى رجلا وفی یدہ خیط من الحمى فقطعہ، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ پہ داغا دیکھا، اور وہ داغا کس لیے پہنا ہوا تھا، من الحمى، بخار کی وجہ سے. اس کا نظریہ عقیدہ کیا تھا کہ میں داغا پہنوں میرا بخار اتر جائے گا. فقطعہ، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا وہ بازو پکڑا اور اس داغے کو کیا کیا، کاٹ دیا. اور پھر فرمایا لو مت وہی علیک وہو علیک ما صلیت علیک، اگر اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو گیا میں تم پر نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. گویا کہ اچھا اس میں حکمت کیا ہے، پہلے بھی جو حدیث بیان ہوئی ہے اس میں بھی یہی الفاظ تھے، اور اس میں بھی یہی الفاظ کہ تم پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. نماز جنازہ کیونکہ مشرک پر پڑھنا جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے متنبع فرما دیا، قرآن مجید میں ہی ارشاد فرما دیا کہ ان لوگوں کی قبروں پہ بھی نہ کھڑے ہو، ان کے لیے استغفار بھی نہ کرو. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کرنے سے ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تھا. تو مشرک کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، خاص طور پہ اس حالت میں کہ جب وہ شرک کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آگے یہ آیت تلاوت کی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. سورہ یوسف کی آیت ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے لیکن وہ ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں. تو گویا کہ جو ایمان کا دعویٰ کرے وہ شرک میں بھی دانستہ یا نادانستہ، انجانے میں یا بے علمی میں داخل ہو سکتا ہے. بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیے. حضرت ابو بشیر رضی اللہ عنہ الانصاری فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ ارسل رسولا ان لا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ الا قطعت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسول، ایک قاصد بھیجا، کس غرض سے، کس مشن کے لیے، کہ جانوروں کو ٹٹولو، جانوروں کو دیکھو، اور کوئی بھی اونٹ اس حالت میں نہ چھوڑنا کہ جس کے گلے میں پٹا ہو. وہ پٹا عام پٹا نہیں، یعنی کوئی نشانی کے لیے ایسا نہیں، بلکہ عرب لوگ اپنے جانوروں پہ تیر کے ساتھ، تیر کمان جو ہوتی ہے، تیر کے ساتھ بھی ایک رسی سی ہوتی ہے، تانت وغیرہ کہتے ہیں اسے، تو تانت وغیرہ باندھ دیا کرتے تھے، یا کوئی خاص قسم کی کا پٹا اپنے جانوروں کے گلوں میں باندھ دیا کرتے تھے. اور ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جانوروں کو کیا نہیں لگے گی، نظر نہیں لگے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد کو اس غرض سے بھیجا کہ جانوروں کو ٹٹولو، اور ایسا کوئی اونٹ یا اونٹنی جس کے گلے میں اس قسم کا پٹا دیکھو اسے کیا کرو، کاٹ دو. مسند احمد اور ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اچھا یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے، اس کو اگر ہم آج کے دور میں فٹ کریں تو ہماری جو سواریاں ہیں، یعنی کوئی جیسے گاڑی ہو گئی یا گدا گاڑی ہو گئی یا اس طرح کے موٹر بائک ہو گئی یا رکشے وغیرہ ہو گئے، تو آپ حضرات نے ٹرک وغیرہ خاص طور پہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، جب ہم ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو سائڈوں پہ پہیوں کے قریب کالے کالے وہ کپڑے بندھے ہوتے ہیں، یا شیشوں کے قریب کالے کپڑے بندھے ہوتے ہیں.
تو یہ ان کا بھی نظریہ اور عقیدہ ڈرائیور سے اگر آپ پوچھیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں نظر نہ لگے، ہماری گاڑی کو نظر نہ لگے، کسی حادثے کا شکار نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں. ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے اور اس مشن کو اور اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا ہے. ابو داؤد اور مسند احمد کی ایک اور روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقا والتمائم والطولة شرک، کہ دم، جھاڑ پھونک اور تعویذ اور طولہ کہتے ہیں، یعنی اس وقت اس زمانے میں میاں بیوی میں آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے خاص قسم کا ایک تعویذ وغیرہ بنایا جاتا تھا. تو دم، جھاڑ پھونک، تعویذ، یہ تمام چیزیں کیا شرک ہیں. اب رقا، تمام ان چیزوں کی تھوڑی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے کس قسم کے رقا ہیں. الرقا دم کی وہ قسم جو شرکیہ کلمات پر مشتمل ہو، یعنی ایک انسان کسی کو دم کرتا ہے، کسی پر پھونک مارتا ہے کچھ پڑھ کے، اگر اس میں شرکیہ کلمات ہے تو یہ شرک ہے. جب قرآن و حدیث اور مسنون دعاؤں سے کوئی شخص کسی پر دم کرے وہ شرک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، آپ بھی دم فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے دم کیا، جبرائیل امین نے آپ پہ دم کیا، اور اسی طرح کثیر روایات میں یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے کہ اس طرح کا دم قرآن و حدیث سے جو مسنون طریقے سے ہو وہ ثابت ہے. تو ایسا دم جو غیر مسنون ہو وہ شرک ہے. اور اس کی کچھ شرطیں ہیں، مثلا کس قسم کا دم جو ہے جائز نہیں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا دم جس میں تین شرطیں پائی جائیں وہ جائز ہے، اس کے علاوہ شرک ہے. جو کلام اللہ، اسماء اللہ اور قرآنی آیات پر مشتمل ہو، پہلی شرط. جو عربی زبان میں ہو، غیر عربی زبان پہ اگر کوئی چیزیں پڑھ کے فارسی وغیرہ میں پڑھ کے پھونکتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. عربی زبان میں دم کا ہونا شرط ہے. اسی طرح دم کرنے والا اور دم کروانے والا دونوں کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہو کہ دم میں فی ذات ہی شفا نہیں ہے، بلکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو مسنون طریقہ قرآن و حدیث کی دعاؤں پر مشتمل دم، عربی زبان میں ہونا دم، اور دم کرنے والے اور کروانے والے کا عقیدہ ہو کہ دم میں فی نفس ہی کیا ہے؟ شفا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے. تو ایسا دم جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. اور جائز دم کے حوالے سے ایک اور روایت جو مسلم نے روایت کی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کننا نرقی فی الجاہلیت فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تری فی ذلک فقال اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا. مسلم کی روایت ہے کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں ایک دوسرے کو دم کیا کرتے تھے. جب ہم مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دم کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اپنے دموں کو میرے اوپر پیش کرو، یعنی مجھے پڑھ کے سناؤ، مجھے دکھاؤ کیا کیا پڑھتے ہو. لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا، ایسے رقا، ایسے دموں میں کوئی جو ہے حرج نہیں کہ جن میں شرک کی آمیزش نہ ہو. اور شرک کے حوالے سے میں نے 3 شرطیں بیان کر دی کہ ایسا دم جو مسنون طریقے پہ ہو، قرآن و حدیث کی دعاؤں سے ثابت ہو اور عربی زبان میں ہو، اور دم کرنے والے اور کروانے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، تو ایسا دم جو ہے جائز ہے. تمیمہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہم نے روایت بیان کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اسی کی شرح چل رہی ہے کہ پہلا رقا دم کو کہتے ہیں. تمیمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تعویذات جو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے بچوں کے گلے میں زمانہ جاہلیت میں ڈالے جاتے تھے، انہیں تمیمہ کہا جاتا ہے. اور ابھی بھی اگر کوئی شخص نظر بد سے محفوظ ہونے کے لیے یا رکھنے کے لیے کسی کے گلے میں کچھ اس طرح کے تعویذات وغیرہ لٹکائے تو وہ تمیمہ کہلائے گا. اور بعض علماء نے اس کی شرح یہ بیان کی کہ کوڑیوں اور ہڈیوں سے ملا کر ایک ہار بنایا جاتا ہے. غرض یہ کہ جسم کے حصے میں کوئی بھی چیز لٹکانا اس غرض سے کہ اس سے شفا حاصل ہو، وہ تمیمہ میں داخل ہو جائے گی. قرآنی آیات اور احادیث پر مشتمل جو تعویذات ہوتے ہیں
اس کے بارے میں علماء کی دو رائے. بعض علماء نے کہا کہ ایسے دم جائز ہیں، ایسے تعویذات جائز ہیں. دم کے بارے میں تو ہم نے تفصیل جو ہے اخذ کر لی ہے، لیکن تعویذات کے بارے میں دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں اور صحابہ بھی کہ ایسے تعویذات جائز ہیں جو قرآن مجید کی آیات پر مشتمل ہوں یا بعض دعاؤں پر مشتمل ہوں. ان میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، ابو جعفر الباقر رضی اللہ عنہما، اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ ایسے دم کیا ہیں؟ جائز ہیں. جبکہ دوسری طرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور تابعین میں سے کثیر تعداد، جن میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ بھی جو ایسے تعویذات کو ناجائز قرار دیتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ افضل طریقہ یہ ایسے تعویذات سے بھی اجتناب کرنا بہتر ہے. اگرچہ کچھ لچک اور کچھ گنجائش پائی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی آیات پر مشتمل یا مسنون دعاؤں پر مشتمل تعویذات وغیرہ استعمال کرنے کا بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ ان سے بھی بچا جائے تاکہ جو تعویذات شرک کی طرف لے جاتے ہیں ان کا رستہ بند ہو جائے، ان کا باب، ان کا دروازہ بند ہو جائے. اس حدیث میں تیسرے نمبر پہ جو طولہ، جس کی میں نے شرح پہلے بھی بیان کی ہے، طولہ کیا ہے جو کہ شرک ہے. ابن حبان اور حاکم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ حدیث سن کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رقیہ اور تمائم تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے، رقیہ یعنی دم، تمائم تعویذات، لیکن طولہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی وہی شرح بیان کی کہ ایک تعویذ ہے جسے حب کی غرض سے، محبت کی غرض سے بیویاں اپنے شوہروں کے لیے بنوایا کرتی تھی. تو اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کے لیے کہ میری بیوی کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، یا بیوی اس غرض سے ایسا تعویذ بنوائے کہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، تو اسے طولہ کہتے ہیں. اور ایسے تعویذات بھی شرک میں آتے ہیں. اور حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الطولہ یہ جو ہے ایک جادو کی ایک قسم ہے جس کے ذریعے عورتیں اپنے شوہروں کی نظر میں محبوب بننے کی کوشش کیا کرتی تھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ میں سے شاید بعض کوئی ساتھی یہ بھی کہے کہ حضرت آپ ان چیزوں کو شرک بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم تو فلاں مولوی صاحب کے پاس گئے، ہم نے دم کروایا کسی داغے پر تو ہمیں شفا حاصل ہوئی. ہم فلاں بابا جی کے پاس گئے، بزرگ کے پاس گئے، ہم نے ان سے تعویذ لیا تو ہمیں کیا حاصل ہوئی؟ شفا حاصل ہوئی. تو آپ تو کہتے ہیں شرک ہے تو اس میں شفا کیوں ہے؟ تو اس کی مثال کہ تعویذات یا دم وغیرہ میں شفا کے مثال کو سمجھنے کے لیے ہم ایک دو مثالیں بیان کرتے ہیں کہ ان میں تاثیر کس طرح ہے. ایک حکایت بیان کروں گا، مثال بیان کروں گا اس چیز کو سمجھنے کے لیے. ایک کالج کا طالب علم ایک مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت میں کند ذہن ہوں، مجھے کوئی چیز جلدی نہیں یاد ہوتی، میرے مارکس نمبر جو ہیں بہت کم آتے ہیں ایگزامس میں، بلکہ بعض اوقات کسی پیپر میں سپلی بھی آ جاتی ہے، فیل بھی ہو جاتا ہوں. تو مجھے کوئی تعویذ بنا کے دیجئے کہ میں اسے استعمال کروں تو کیا میرے نمبر اچھے آ جائے. وہ مولوی صاحب صحیح العقیدہ موحد ہوتے ہیں، وہ اسے تعویذ بنا کے دے دیتے ہیں، پکڑا دیتے ہیں. وہ پہن لیتا ہے، پہن کے چلا جاتا ہے، اپنی تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے. جب پیپر ختم ہو جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس مٹھائی وغیرہ لے کے آتا ہے کہ حضرت آپ نے تعویذ بنا کے دیا تھا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، دیکھیں یہ جو ہے مٹھائی اسی چیز کی. وہ مولوی صاحب کہتے ہیں تعویذ نکالو، اسے کھولو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. وہ کھول کے دیکھتا ہے تو وہ تعویذ اندر سے خالی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا. وہ کہتا ہے حضرت یہ تو خالی ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا اصل میں تعویذ جو ہے میں نے اس میں کچھ لکھا ہی نہیں تھا تو خالی ہی ہوگا. جب میں نے دیکھا کہ تمہارا عقیدہ، تمہارا ذہن اس طرف ہے کہ بھائی میں کوئی تعویذ پہنوں گا تو میرا ذہن کھل جائے گا، میں ایگزامس میں اچھے مارک اور حاصل کروں گا اور پاس ہو جاؤں گا، تو میں نے تمہارے اصرار پر، تمہارے کہنے پر یہ خالی کاغذ کا ٹکڑا تمہیں دے دیا. اصل میں اس میں شفا یا اس میں تاثیر تھی ہی نہیں. جب تم یہاں سے گئے تو تمہارے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی کہ اب میں کیا استعمال کر رہا ہوں؟ تعویذ استعمال کر رہا ہوں. اب
جب تم محنت کرتے تھے تو تمہیں اس چیز کا یقین ہوتا تھا کہ میں اب پاس ہوں گا، میرے اچھے مارکس آئیں گے، میری کوئی سپلی نہیں آئے گی. کیوں؟ تو یہ جو طاقت ہے یہ اس تعویذ وغیرہ کی تاثیر میں نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے یقین کی طاقت ہے. تم نے جیسا بلیو، جیسا یقین کیا، ویسا ہی تمہارے ساتھ ہونا شروع ہو گیا. تو آدھی تاثیر تو انسان کے اپنے من، اپنے جو جسم یا اپنے جو دل میں ہوتی ہے، اپنے ذہن میں، اس کے شعور میں جو یقین کی طاقت ہوتی ہے، اس سے آدھے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اسی میں اگر میں غلط نہیں ہوں، آپ حضرات کے بھی شاید علم میں ہو، ہپنوٹائز ایک قسم کا ذریعہ علاج ہے جو چائنا میں خاص طور پہ مشہور ہے، یا ہیپاٹائزم بھی اسے کہتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی مریض کو لٹا کے اسے چیزیں بولتے رہتے ہیں کہ ابھی تم یہ فیل کر رہے ہو، تم یہ محسوس کر رہے ہو، فلاں فلاں فلاں. تو وہ جیسے جیسے وہ بولتا ہے وہ شخص، ویسے ویسے اپنے آپ کو یعنی محسوس کراتا ہے وہ مریض. تو اس کا یقین ویسا بن جاتا ہے کہ میں ابھی ٹھیک ہو رہا ہوں، ٹھیک ہو رہا ہوں، ٹھیک ہو رہا ہوں. یہ جب وہ سوچنے لگ جاتا ہے تو آدھی بیماری ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ آدھی بیماری، آدھے مسئلے مسائل ہمارے یقین کی طاقت سے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو بجائے اس کے ہم تعویذات اور غیر شرعی چیزوں پہ یقین رکھیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. جب اللہ پہ یقین رکھیں گے تو خود بخود ہماری بیماریاں، پریشانیاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے. ایک اپنے سے متعلق ایک چھوٹی سی بات جو ہے مجھے یاد آ رہی ہے، مثال کے طور پہ پیش کروں گا. اسکول کے زمانے میں ہر کسی کا ایک مشغلہ ہوتا ہے، ہابی ہوتا ہے. تو میرا مشغلہ تھا کہانیاں پڑھنا. تو کہانیوں میں سے جو ہے ایک ڈائجسٹ آیا کرتا تھا، خوفناک ڈائجسٹ. شاید آپ میں سے کسی نے پڑھا بھی ہو. تو خوفناک ڈائجسٹ میں جو چھپ چھپا کر پڑھا کرتا تھا، اس میں جو کہانیاں ہوتی تھیں، بڑی بڑی طویل کہانیاں ہوتی تھیں، اور اس طرح کی ہوتی تھی کہ کچھ ساتھی، مثال کے طور پہ میں مثال دوں گا، کچھ ساتھی جیسے جنگل میں جا رہے ہیں، جنگل میں جائے ان کا سامنا جو ہے کسی بھوتوں، چڑیلوں، سایوں سے ہوا. ٹھیک ہے، ان سے ہوا تو ان میں سے بچتے بچاتے وہ نکلے. بعض کو جو ہے اس چڑیل نے، جن نے، بھوت نے مار دیا. ٹھیک ہے، ایک جو ہے ان میں جو ہیرو ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس کی طرف جب اس جن نے اپنا ہاتھ لپکایا، اس کی گردن تک ہاتھ پہنچا، اسے ایک دھچکا لگا جن کو، اور وہ پیچھے جا گرا. وجہ کیا تھی کہ اس کے گلے میں ایک لاکٹ ہوتا ہے اللہ کے نام کا. جب یہ میں کہانیاں پڑھا کرتا تھا، ڈر بھی لگتا تھا کیونکہ خاصی خوفناک اس میں بچپن کے زمانے میں وہ لگا کرتی تھی. اور پھر میرا آہستہ آہستہ عقیدہ یا وہ یقین کیسا بنتا گیا کہ میں دکان پہ جا کے میں نے 3-4 قسم کے جو لاکٹ لیے، اللہ کا نام ان پہ لکھا ہوتا تھا. پھر میں جب وہ کہانی پڑھتا تھا مجھے ڈر بھی لگتا تھا، لیکن بنسبت پہلے کہ وہ ڈر کم ہو گیا تھا. میں بھی یہی سوچتا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں ہلکی سی ہوا ہے، وہ یہاں پہ کوئی جن ہے، چڑیل ہے، ٹھیک ہے، لیکن خیر ہے، میرا کیا بگاڑ لے گی، میرے گلے میں کیا لاکٹ ہے. جب میرے پاس آئے گا اسے کرنٹ لگے گا، دھچکا لگے گا تو ادھر گر جائے گا، بھسم ہو جائے گا. تو یہ بچوں کی سینس سے بنتی بنتی یہ چیزیں ہماری پروان چڑھتی ہے. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی نگرانی کیا کریں، وہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں، کیا چیز دیکھ رہے ہیں. وہ اس قسم کے کارٹونس وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، جیسے موٹو پتلو اور دوسرا پتہ نہیں کیسے کیسے کارٹون ہوتے ہیں. اگرچہ کچھ انٹرٹینمنٹ یا لطف اندوزی کے لیے بعض چیزیں کسی حد تک جو ہے صحیح ہیں، لیکن اگر ہم نے غور کیا ہو تو کچھ کارٹونس ایسے بنائے گئے جس میں بار بار بھگوان کا ذکر آتا ہے. ایک ہیولا سا یا اس طرح وہ ایک بادل سا آتا ہے، اس میں سے ایک چیز نکلتی ہے، ایک بندہ نکلتا ہے، جن نکلتا ہے، اسے بھگوان کا نام دے دیا. تو بچوں کی یہ جو سینس ہے، ان کی پکنگ پاور ہوتی ہے یہی عمر. تو وہ ہر چیز کو پک کرتے ہیں اور اپنے ذہن میں بٹھاتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں پروان چڑھ کے جو ہے یہ ان میں شرک پیدا کر دیتی ہے. ان کارٹونوں سے، اس قسم کے خاص طور پہ کارٹونوں سے بالکل اپنے بچوں کی نگرانی میں رکھیں انہیں، اور ان کو ان چیزوں سے بچائیں. اسی طرح نیٹ وغیرہ جو ہے ان کے استعمال میں اپنی نگرانی میں دیا کریں. کتابیں کیسی پڑھ رہے ہیں، کہانیاں کیسی پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کی نگرانی لازمی ہے. تو بہرحال ان دو جو ہے ایک طرح سی مثالوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کیا ان چیزوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، بلکہ ہمارے یقین. اللہ تعالیٰ کہ حدیث قدسی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اکثر میں بیان کرتا رہتا ہوں، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ پیش آتا ہوں. تو جو شخص جیسا گمان رکھتا ہے، اس کے گمان میں یہ ہوتا ہے ابھی میں ٹھیک ہو رہا ہوں، ٹھیک ہو رہا ہوں، خود بخود آدھی بیماری اس کی اینڈ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے.
اسی طرح شرعی لحاظ سے ایک حدیث بھی ملاحظہ فرمائیے کہ ان تعویذات، غیر شرعی تعویذات، یہ دموں میں اثر کیسا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، ان الرقیٰ والتمائم والطوالۃ شرک، کہ جھاڑ پھونک، تعویذات اور محبت وغیرہ کے لیے تعویذات کا استعمال کرنا یہ شرک ہے، تو ان کی زوجہ نے، ان کی بیوی نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہی الفاظ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیے، واللہ اللہ کی قسم مجھے میری آنکھ میں شدید درد تھا تو میں نے ایک فلاں یہودی کے پاس میں گئی اور اس سے کیا کروایا؟ دم کروایا۔ اس نے مجھے دم کیا، جب اس نے دم کیا تو میری آنکھ میں آرام آ گیا فوراً۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ شرک ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ آنکھ کی تکلیف دراصل شیطان کا کام تھا، جو اپنے ہاتھ سے تمہاری آنکھ کو دبا رہا تھا، تمہاری آنکھ میں تکلیف پہنچا رہا تھا۔ جب تم اس یہودی یا یہودیہ کے پاس گئی اور اس نے تم پر دم کیا تو آنکھ کی تکلیف دینے سے وہ شیطان باز آ گیا۔ تو لہٰذا یہ تکلیف شیطان دے رہا تھا، ٹھیک ہے، اور تاکہ تمہارا عقیدہ کمزور ہو، تم اس فلاں کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں غیر شرعی یا غیر جو شرعی الفاظ ہیں ان کے مطابق تعویذ بنا کے دے یا تم پہ دم کرے، اور تم کیا کرو جو ہے تمہارا یہ یقین اور بلیو ہو جائے کہ بھائی فلاں نے مجھے دم کیا اور کیا ہو گیا، مجھے شفا مل گئی۔ تو تمہارا عقیدہ کمزور کرنے کے لیے شیطان نے یہ کام کیا۔ لہٰذا ہم بھی جب کہیں جاتے ہیں ہمیں شفا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ شفا ہوتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا بن جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے، فلاں بابا نے، فلاں شخصیت نے جو دم کیا یا تعویذ دیا اس سے شفا ہوئی۔ یہ سب شیطان کے کام ہوتے ہیں کہ شیطان ہمیں ہمارا عقیدہ خراب کر سکے۔ آخر میں جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بعد میں اپنی زوجہ کو یہ کلمات بھی بتائے کہ تمہارے لیے یہی کلمات کہنا کافی تھے کہ تم اپنے اوپر ان کلمات سے دم کیا کرو، اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما، ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں بھی شرعی اور مسنون طریقہ علاج سے دم کرنا چاہیے۔ آخر میں مسنون طریقہ علاج یا مسنون دم کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور خاص ہے، سب حضرات متوجہ ہوں۔ ہم جب بھی ہمیں کوئی ایسی پریشانی آفت آتی ہے، دکھ درد بیماری آتی ہے، تو ہم کسی مولوی صاحب سے جب تک نہ ملیں ہم مطمئن نہیں ہوتے کہ مولوی صاحب ہی دم کریں گے تبھی ہمیں آرام آئے گا۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، بخاری کی میں نے روایت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ 70,000 لوگ ایسے بے حساب کتاب جنت میں جانے والے وہ ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی سے دم نہیں کرواتے، یعنی خود اپنے اوپر دم کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم خود دم کر لیا کریں۔ تو ہر کوئی ریسیپی نہیں بتاتا، کسی اچھے پکوان کی بریانی کوئی بنانے میں ماہر ہو نہیں بتاتا، لیکن جو علماء کا یہ کام ہوتا ہے یا مجھ جیسے طالب علموں کا کہ جو بھی علم ملے اسے آگے ڈیلیور کرنا چاہیے، پہنچانا چاہیے۔ تو مسنون دم ملاحظہ فرمائیے کہ جو ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جب ہم میں سے اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کے دکھ درد بیماری پیش آئے تو مسنون دم کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ بخاری کی روایت ہے، سورۃ الفاتحہ کا دم، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے الرقیہ، رقیہ کا معنی یہی ہوتا ہے دم، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ دم میں لازمی رکھیں جب ہم اپنے اوپر یا کسی پر دم کریں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک قبیلے کے ایک سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا تھا، تو وہ صحابہ کی جماعت وہیں پہ قریب میں تھی، وہ ان صحابہ کے پاس ہے، تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے اس سردار کے پاس جا کے اسے دم کر دیا، تو کیا ہوا، اس سردار کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ تو پہلا طریقہ یا پہلی چیز دم میں سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ مکمل، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ درود شریف، اس کے متعلق بھی پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہر دعا جس میں درود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑا جائے، زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی اللہ کے پاس نہیں پہنچتی، تو گویا کہ اس کے قبولیت کے چانسز کیا ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، درود شریف اپنے سے بنے بنائے نہ ہوں، بلکہ سب سے مسنون درود جو ہے جو ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں اتحیات کے بعد، اللہم صلی علی محمد الی آخری۔ تیسرے نمبر پہ معوذات کیا ہیں؟
قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اصل میں تعویذ کا لفظ بھی عوذ یعوذ سے نکلا، کسی کو کسی کی پناہ میں دینا. تو معوذات کو معوذات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے شرور سے، جنات سے، خبائث سے. تو تیسرے نمبر پہ الحمدللہ درود شریف، اور آخری قرآن مجید کی 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے ہاتھوں پہ پھونک کر. تو یہ طریقہ علاج سب کو معلوم ہے کسی طرح کی دکھ درد بیماری کے لیے، یہ ہم سب اپنا سکتے ہیں. تھوڑا سا ایڈوانس جو طریقہ اس کی طرف چلتے ہیں. جہاں پر درد ہو، جہاں پہ ہمارے جسم میں جہاں پہ الم ہو، درد ہو، سر میں، پٹھوں میں، کہیں پر بھی 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے، اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر. آپ کہیں گے قاری صاحب ہمیں تو یہ یاد نہیں ہو پاتی، تو جہاں ہم اتنے پیسے اور چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں، دعاؤں کی کتاب ہم لے سکتے ہیں 60 روپے یا 100 روپے میں، ٹھیک ہے، ہمارے فرسٹ ایڈ کے طور پہ ہمارے گھر میں پڑی رہے. ابتدائی طبی امداد، جو بھی پریشانی اور مشکلات ہو اسے کھول کے دیکھیں کس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں، کیا دعا بتلائی ہے. تو مسلم کی یہ روایت ہے کہ 3 مرتبہ بسم اللہ، 7 مرتبہ جو ہے یہ دعا پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے ہیں. بری نظر سے حفاظت کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، کہ نظر لگنا یہ حق بات ہے، اگر کوئی چیز قدر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی. یہ مسلم کی روایت ہے. تو لہٰذا بد نظری بھی لگنا یہ حق بات ہے. اگر کسی کو نظر کا اندیشہ ہو کہ بچوں کو، بڑے کو، کسی کو بھی، تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری میں تعلیمات دی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیء، من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، ایسے کلمات ہیں. آپ حضرت حسنین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. تو لہٰذا اگر آخری کی 2-3 چیزیں نہیں یاد ہوئیں تو میں پہلی 3 چیزیں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. سورۃ الفاتحہ، جب بھی کسی جسم میں کے کسی حصے میں یا کسی کو دم کرنا، سورۃ الفاتحہ، درود شریف، اور آخری 2 قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ صورتیں اور یہ چیزیں دم کر کے جو ہے ہم اس چیز سے اللہ تعالیٰ کے ہاں شفایابی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان اعمال کو اپنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.